بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے کم قیمت نہیں لیتے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے کم قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام بقیع تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ علیہ السلام کے سامنے کی گئی، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار کیا اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے۔ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی گئی۔ بھائی سرزمین حبشہ کہا اور مدینہ منورہ کہا، لیکن حضور علیہ السلام نے جب جنازہ کی نیت کی اور حضور علیہ السلام نے جب 4 تکبیریں پڑھی، پہلی تکبیروں کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، جب جنازہ کی پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھائے تو سرزمین حبشہ مدینہ منورہ کے سامنے آ گئی، اور جب سامنے آ گئی حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کا جنازہ پڑھا۔ تو منافقین نے جو ہے اس بات پر اعتراض کیا، کہنے لگے کہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی وہ حبشہ میں رہتا ہے وہ بندہ اور وہ نصرانی ہے، اس کی جو ہے نماز جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ منافقین نے اعتراض کیا، تو جس کو آپ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندہ مر گیا ہے، نجاشی ہے، نصرانی ہے اور یہ بادشاہ ہے، اس کا جنازہ حضور علیہ السلام پڑھ رہے ہیں جس کو کبھی حضور نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیوں نے اعتراض کیا؟ منافقین لوگوں نے اعتراض کیا، اور آپ علیہ السلام کے دین پر بھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا نہ یہ تو دین پہ تھا آپ علیہ السلام کی، نہ جو ہے حضور پر اس نے ایمان لایا تھا، نہ حضور نے اس کو دیکھا تھا، اور نہ یہ حضور کے سامنے موجود تھا، جو ہے جنازہ پڑھا دیا۔ تو منافقین نے جب اعتراض کیا، اس پر آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمائی۔ اس تمام واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یا رسول اللہ پیارے نبی آپ پر بھی جو چیز نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس حال میں لاتے ہیں؟ اس حال میں لاتے ہیں کہ ان کے دل جو اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان آیتوں کو کم قیمت میں نہیں بیچتے، ان کی
شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں، منافق نے کہا وہ نصرانی ہے، جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب پر اور آپ، کیونکہ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے عاجزی اور انکساری اور تواضع اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح اور اللہ عز و جل کی آیتیں بھیج کر ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ وہ یہودیوں کی طرح جو ہے اللہ کی آیتیں نہیں بیچتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، مسلمان تھے۔ ان منافقوں نے اعتراض کیا نہیں بھئی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جو ہے عیسائی تھے، وہ نصرانی تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا یہ اعتراض دور کرنے کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، ان کی شان یہی بیان کی ان کے دل تو تواضع میں جھکے ہوئے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو بھئی کیسے وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ تو یہ مسلمان کی علامت ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور جتنے بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے تمام پر ایمان لانا۔ تو وہ تو قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ دنیا جو کہتی ہے کہے، لیکن ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر ڈرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کل کوئی ایسی امید نہیں رکھتا، آج ہم یہ امید رکھیں کہ ہم ڈرے اس امید پر کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کامیاب کرے، تو ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں صبر کا معنی کیا ہے۔ اس آیت میں صبر کا ذکر آیا تو صبر کا معنی بتا رہے ہیں کہ صبر کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق بھی نہ ہو، عقل کے تقاضوں کے مطابق بھی نہ ہو، اس چیز کو نفس کو روکنا، اس چیز سے نفس کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کو ایذا رسانیوں پر صبر کرنا، دوسرے جو آپ کو تکلیف دے اس پر صبر کرنا، یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں، نظر استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، اور واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا۔ ہم واجبات ادا کرتے ہیں، ہمیں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تکلیف پر جو ہے صبر کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان چیزوں سے بچنا، یہ بھی جو ہے صبر کہلاتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط اور خوف اور وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، یہ بھی اس چیز پہ داخل ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس سے بدلہ نہ لو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ آیت آخری سے میں فرمایا ورابطو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ دوسرا یہ معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔